بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، اردو فار آل کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فرینڈ، امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل میں جا رہے تھے کہ ایک بیوقوف شخص ان کے ساتھ ہو لیا۔ جنگل میں ایک جگہ گہرے گڑھے میں ہڈیوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ وہ بیوقوف ہڈیوں کا ڈھیر دیکھ کر رک گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، ہے رو اللہ، وہ کیا اسم اعظم ہے جس کو پڑھ کر آپ مردوں کو زندہ فرماتے ہیں؟ مجھے بھی اسم اعظم سکھا دیں تاکہ میں ان بوسیدہ ہڈیوں میں جان ڈال سکوں۔ اس احمق کی بات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خاموش ہو جا، تیری زبان اس اسم کے لائق نہیں۔ وہ بضد ہوا اور کہنے لگا، بہت اچھا، اگر میری زبان اس اسم اعظم کے لائق نہیں تو آپ ہی ان ہڈیوں پر پڑھ کر دم کر لیں۔ اس نے یہاں تک اپنی بات پر اصرار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سخت متعجب ہوئے اور دل میں کہا کہ یا الہی، یہ کیا بھید ہے؟ اس احمق کی اتنی ضد کس لیے ہے؟ یہ دوسرے مردے کو زندہ کیوں کرنے کی فکر میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ حماقت کو حماقت ہی کی تلاش ہوتی ہے اور بدنصیبی ہی کا گھر ڈھونڈتی ہے۔ کانٹوں کا اگنا ان ہی کے ہوئے جانے کے عوض ہے۔ اتنے میں اس بیوقوف نے ایک مرتبہ ان ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ کر دم کرنے کا تقاضا کیا۔ جب انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ ناراض ہو کر کہنے لگا، ہے رو اللہ، اب آپ بھی اپنا معجزہ دکھانے میں بخل سے کام لینے لگے ہیں۔ شاید آپ کی زبان مبارک میں پہلی تاثیر نہیں رہی۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ کر دم کیا۔ ان ہڈیوں میں حرکت ہوئی اور ایک ہیبت ناک شکل کا قوی الجثہ شیر کھڑا ہوا اور اس نے گرج کر جست لگائی اور بیوقوف آدمی کو لمحہ بھر میں چیر پھاڑ کر برابر کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تماشا دیکھ کر حیران ہوئے اور شیر سے پوچھا، ہے جنگل کے درندے، تو نے اس شخص کو اتنی تیزی سے کیوں چیر پھاڑا؟ شیر نے جواب دیا، اس وجہ سے کہ اس احمق نے آپ کو خفا کر دیا تھا اور آپ کی توہین پر اتر آیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس کا گوشت کیوں نہ کھایا اور اس کا خون کیوں نہ پیا؟ شیر نے کہا، ہے پیغمبر خدا، میری قسمت میں اب رزق نہیں ہے۔ اگر اس جہاں میں میرا رزق ہوتا تو مجھے مردوں میں داخل ہی کیوں کیا جاتا؟ تو فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق آموز کہانی بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔